حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. یہاں پہ امام بخاری ایک اور سند لے کر آئے ہیں. اب سندیں بھی آپ دیکھتے جائیں امام بخاری مختلف لا رہے ہیں. تو امام بخاری جب ایک حدیث کو دوبارہ لے کر آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اضافی فائدہ ہوتا ہے، یا متن کے لحاظ سے یا سند کے لحاظ سے، اور یہاں مسلسل سندیں جو ہیں مختلف آ رہی ہیں. تو یہاں پہ امام بخاری کے استاد ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے. یہ ابراہیم بن سعد جو ہیں ان کے دادا کا نام بھی ابراہیم ہے. خود نام ان کا کیا ہے؟ ابراہیم. باپ کا نام کیا ہے؟ سعد. اور دادا کا نام کیا ہے؟ اور وہ جو ابراہیم ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. تو ابراہیم عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے لگے، اور سعد کیا لگے؟ پوتے. اور ابراہیم کیا لگے؟ یہ پڑ پوتے ہیں. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں، اور یہ بغداد کے قاضی بھی رہے ہیں. بغداد میں ان کو قاضی مقرر کیا گیا تھا. اور یہ حدیث روایت کرتے ہیں صالح بن کیسان سے، اور صالح بن کیسان کے سے روایت کرتے ہیں ابن شہاب الزہری سے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، بہت بڑے محدث تابعی. اور وہ کہتے ہیں اخبرنی انس بن مالک، کہ مجھے یہ حدیث بتائی ہے انس بن مالک نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لو ان لابن آدم وادیا. اب دیکھیں اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کتنے ہو چکے ہیں؟ پہلی سند میں عبداللہ ابن عباس تھے صحابی. اس حدیث کی جو پہلی سند تھی وہاں صحابی کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس. اور دوسری میں بھی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. اور آخر میں تذکرہ آیا کہ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں. اور تیسری میں پھر عبداللہ بن زبیر ہیں. اور چوتھی میں اب کون ہے؟ انس بن مالک. تو بار بار راویوں کے تبدیل ہونے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث واقعی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان لابن آدم وادی من ذهب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، احبا وہ چاہے گا ان یکون له وادیان، کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں سونے کی، ولن یملا فاہ الا التراب، اور اس کے منہ کو نہیں بھر سکے گی مگر مٹی. اب ایک تو فائدہ ہمیں سند کے لحاظ سے ملا تھا، نئی سند تھی، اور سند میں صحابی بھی اور تھے. اور متن میں اب کیا ہوا کہ پہلی حدیثوں میں آ رہا تھا کہ اس کے پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے، پھر آیا اس کی آنکھوں کو مٹی بھر سکتی ہے، اب یہاں پہ آ گیا اس کے منہ کو بھی مٹی بھر سکتی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان کی ہوگی تو آپ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہوگا؟ کیا آپ نے پیٹ کا استعمال کیا ہوگا، یا منہ کا استعمال کیا ہوگا، یا آنکھوں کا استعمال کیا ہوگا؟ کون سا استعمال کیا ہوگا؟ تینوں استعمال کیے ہوں گے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا ہوگا. بار بار لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے رہے ہوں گے کہ دنیا میں اتنی دلچسپی نہ رکھو، اپنی دلچسپی کا مرکز آخرت کو بناؤ. اور یہ جو بہت زیادہ ہرس ہے دنیا کی، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مسئلہ آپ نے زندگی میں کوئی ایک دفعہ تھوڑا بیان کیا ہوگا، ایک سال میں کتنی دفعہ بیان کیا ہوگا. تو کبھی آپ نے پیٹ کا لفظ استعمال کیا ہوگا، کبھی آپ نے آنکھ کا استعمال کیا ہوگا، کبھی منہ کا، اور سب ٹھیک ہیں کہ انسان کے منہ کو مٹی بھر سکتی ہے، انسان کی آنکھوں کو مٹی بھر سکتی ہے، انسان کے پیٹ کو مٹی بھر سکتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اس کا مفہوم پہلے کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں. جی. وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. اب امام بخاری کہتے ہیں وقال لنا ابو الولید،
اور ہم سے کہا ابو الولید نے. ذرا غور کیجئے گا، اس دفعہ حدیث بیان کرتے ہوئے امام بخاری کا انداز مختلف ہو گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اخبرنا یا حدثنا، اس دفعہ کہہ رہے ہیں وقال لنا اور ہم سے کہا ابو الولید نے. ابو الولید کون ہے؟ ہشام بن عبد الملک الطیالسی. ہشام بن عبد الملک الطیالسی. اچھا، انداز کیوں مختلف ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ علماء کرام نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث بذات خود ابو الولید سے نہیں لی، کسی اور سے لی، اور اس نے ابو الولید سے لی. تو امام بخاری نے اپنے استاد کا نام چونکہ حذف کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا وقال لنا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ابو الولید سے یہ حدیث باقاعدہ طور پہ میں نے نہیں لی. گویا کہ یہ معلق ہے. معلق اسے کہتے ہیں نا جس کے شروع سے سند حذف ہو یا پوری کی پوری سند حذف ہو. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وعدے کیا ہے کہ یہ معلق نہیں ہے. امام بخاری صاف صاف کہہ رہے ہیں، امام بخاری یہ نہیں کہہ رہے کہ ابو الولید نے کہا، امام بخاری کہہ رہے ہیں ابو الولید نے ہم سے کہا. اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے ابو الولید سے باقاعدہ یہ حدیث لی ہے. تو پھر یہ انداز مختلف کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ امام بخاری یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ روایت جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں یہ میرے اس معیار پہ نہیں ہے جو معیار میں نے بخاری شریف میں قائم کیا ہے. حالانکہ ہے یہ بھی صحیح ہے، بھی بتا دوں، دوسرے محدثین سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ حدیث بالکل صحیح ہے. امام بخاری سے بھی پوچھیں گے، وہ کہیں گے ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن بخاری شریف کا معیار امام بخاری نے بہت اونچا بنا دیا ہے. اس معیار پہ شاید یہ روایت پوری نہیں اترتی. کیسے؟ کیونکہ اس میں ابو الولید کس سے روایت کر رہے ہیں؟ دیکھیں ذرا، حماد بن سلمہ سے. حماد بن سلمہ جو ہے یہ بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے، لیکن شاید امام بخاری کے اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکا جو معیار امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں قائم کیا ہے. خود امام بخاری بھی اپنی دیگر کتب میں جو معیار قائم کیے ہوئے ہیں اس معیار پہ حماد بن سلمہ پورا اترتا ہے، امام بخاری کے معیار پہ بھی. لیکن امام بخاری کا ایک معیار وہ ہے جو اس کتاب میں خاص ہے، وہ بہت اونچا معیار ہے. اس معیار پہ لگتا ہے کہ حماد بن سلمہ پورا نہیں اترتا. اسی لیے امام بخاری نے حماد بن سلمہ سے اپنی صحیح بخاری میں کوئی بھی حدیث روایت نہیں کی جو موصول ہو. ہاں، معلقات میں حماد بن سلمہ کا نام آ جائے گا، لیکن جو موصول روایات ہیں جو امام بخاری کے صحیح بخاری میں مقصود ہیں جو روایات، وہاں پہ حماد بن سلمہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو چونکہ اس سند میں حماد بن سلمہ ہے تو اس لیے امام بخاری نے یہاں پہ مختلف انداز اختیار کیا ہے. یہ رائے ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، واللہ عالم. تو کہتے ہیں حماد بن سلمہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ ثابت البنانی سے. ثابت البنانی، ثابت بن اسلم البنانی. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ انس ابن مالک سے. انس بن مالک کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابی بن کعب سے. تو یہاں صحابی سے حدیث لے رہا ہے. تو یہ بھی علماء کرام کے ہاں ایک اہم بات ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے سند میں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہاں پہ صحابی سے حدیث روایت کر رہا ہے. تو ابی بن کعب کیا کہتے ہیں؟ کننا نرا ھذا من القرآن، ہم اس کو قرآن پاک کا حصہ سمجھا کرتے تھے. ہم اس کو قرآن پاک کا کیا سمجھتے تھے؟ حصہ. کس کو؟ اس حدیث کو. کون سی حدیث کو؟ جو اوپر گزری ہے. ایسے ہی ہے، لیکن اس روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اب ابی بن کعب کو تو یہ نہیں پتا نا کہ امام بخاری بعد میں صحیح بخاری لکھیں گے تو اس میں وہ حدیث پہلے سے موجود ہوگی. تو یہاں پہ میں اتنا ہی کہہ دوں کہ اس چیز کو. تو پھر ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ اس سے مراد وہ حدیث ہے جو اوپر گزری ہے؟ تو میں گزارش پہلے کر چکا ہوں آپ سے کہ بخاری شریف پہ علماء کرام نے بڑی محنت کی ہے. بخاری شریف پہ علماء کرام نے کیا کیا جی؟ بڑی محنت کی ہے. گاڑی ہوتی ہے نا،
گاڑی کی مرمت کے لیے کتنی ورک شاپیں ہوتی ہیں؟ نہیں میں گنتی نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں یعنی کہ کام کی نوعیت کے لحاظ سے. مثلا ایک ورک شاپ ہوگی ٹائروں کے لیے، ایسے ہی ہے نا، اور ایک ہوگی گاڑی کے کون سے کام کے لیے؟ بجلی کے کام کے لیے. اور ایک کس کام کے لیے ہوگی؟ ہاں وہ تو کہہ دیا میں نے، گیئر کے لیے ہوگی. تو طرح طرح کی ورک شاپیں ہوں گی ایک گاڑی کے لیے. بخاری شریف پہ ایسے ہی کام ہوا ہے. کسی نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، کسی نے اس کو مختصر کیا ہے، اور کچھ ائمہ کرام نے یہ کیا کہ بھئی جو امام بخاری کا اور امام مسلم کا معیار ہے احادیث بیان کرنے کا ان دو کتابوں میں، اسی معیار پہ کچھ اور بھی حدیثیں ہیں وہ میں ذکر کروں گا. وہ کام کیا امام حاکم نے کس کتاب میں؟ المستدرک میں. اور کہیں پہ یہ ہوا کہ کچھ ائمہ کرام نے کہا کہ ہم امام بخاری کی احادیث اپنی کتاب میں لے کر آئیں گے، وہی احادیث مختلف نہیں، لیکن سند ہماری اپنی ہوگی. سند کیا ہوگی؟ کیا اس سے کیا فائدہ ملے گا کہ بخاری شریف کے اوپر ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا. بخاری شریف امام بخاری نے لکھی، بعد والا ایک اور امام آیا، وہ انہی احادیث کو مختلف سند کے ساتھ بیان کر رہا ہے. تو بخاری شریف کی احادیث کے اوپر یقین میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ان اماموں میں سے جنہوں نے یہ آخری کام کیا ہے امام اسماعیلی ہے. کیا نام لیا میں نے بیٹا؟ امام اسماعیلی. اور ان کی کتاب کا نام ہے المستخرج. کیا نام ہے جی؟ المستخرج. عام طور پہ علماء کرام کہتے ہیں مستخرج الاسماعیلی، امام اسماعیلی کی مستخرج. تو اس کتاب میں جب وہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اچھا اب امام اسماعیلی جب وہ ان احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں نا، ذرا دھیان سے میری بات سنیے گا، تو وہاں پہ بے شمار فائدے میں مل جاتے ہیں. بخاری شریف کی کسی حدیث میں اختصار ہوتا ہے تو وہاں پہ تفصیل مل جاتی ہے. یہاں پہ کسی آدمی کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کا پورا نام نہیں آیا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا یہ آدمی کون سا ہے، تو وہاں پہ جب امام اسماعیلی کے پاس جاتے ہیں تو آدمی کا پورا نام آیا ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کون سا آدمی ہے. تو اس روایت میں آیا تھا ہاذا، ہمارے پاس کیا آیا تھا کہ ابی کہتے ہیں ہم اس کو قرآن پاک کا حصہ سمجھا کرتے تھے. اس کو کس کو بھائی؟ تو امام اسماعیلی کے پاس جب ہم پہنچے تو وہاں پہ آیا ہے کہ ہم اس حدیث کو قرآن پاک کا حصہ سمجھا کرتے تھے کہ لو ان لابن آدم وادن. وہاں پہ باقاعدہ ہاذا سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت آ گئی. تو یہ وضاحت کس امام کی کتاب میں آئی ذرا بتائیں؟ امام اسماعیلی کی کتاب میں. اللہ آپ کا بھلا کرے. امام اسماعیلی کی کتاب میں یہ وضاحت آ گئی ہے. تو اس لیے اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کننا نرا ھذا من القرآن، ہم اس حدیث کو جب یہ اوپر گزری ہے قرآن پاک میں سے سمتے تھے، قرآن پاک کا حصہ سمتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی الہاکم التکاثر حتی زرتم تو کیا معنی اس کا؟ الہاکم التکاثر. الہا کا معنی کیا ہے؟ الہا یلہی، غافل کر دیا. الہا یہ الگ لفظ ہے، کم الگ ہے، دھیان سے. الہا کا معنی کیا ہے؟ غافل کر دیا. جیسے کہتے ہیں لہون، تو الہا غافل کر دیا، کم تم لوگوں کو. التکاثر مال لینے میں، اولاد لینے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس نے. یہ جو تم میں ہرس پائی جاتی ہے نا کہ میں نے فلاں آدمی سے آگے نکلنا ہے کاروبار میں، اس سے آگے نکلنا ہے تنخواہ لینے میں، میرے بچے اس سے زیادہ ہونے چاہیے، اولاد لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ لینا. ایک یہ ہے کہ اولاد اس سے زیادہ لینا کہ یہ سارے کیا بنیں گے؟ قرآن کے حافظ بنیں گے، دین کے عالم بنیں گے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، میرے لیے دعائیں کرنے والے بنیں گے، تو اولاد لینی چاہیے. لیکن ایک یہ کہ اولاد اس لیے کہ میری اولاد سب سے زیادہ ہونی چاہیے، فلاں بندے سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہرس اور لالچ نے. کس معاملے میں آگے نکلنے کی؟ مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں. حتی زرتم المقابر، اسی ہرس میں تم قبروں میں پہنچ گئے، تم نے قبریں دیکھنی.
ہرس تمہاری ختم نہیں ہوئی. اسی ہرس کے ساتھ تم کہاں پہنچ گئے؟ قبروں میں پہنچ گئے. تو جو کچھ آیت یہ دو آیتیں کہہ رہی ہیں وہی کچھ حدیث میں آیا تھا نا. تو کہتے ہیں ابی بن کعب کہ جب پھر یہ وحی نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئیں، تب ہمیں پتا چلا کہ پہلے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا وہ قرآن نہیں تھا، وہ تو حدیث تھی. تو اب وضاحت ہو گئی. عبداللہ بن عباس نے بھی پہلے کہا تھا نا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ قرآن میں سے ہے کہ نہیں ہے. ابی بن کعب کے ان الفاظ سے پکا پتا چل گیا کہ وہ چیز جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث ہے. اور اس معنی میں قرآن یہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. چلیں